اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب ہستید ہمیں شما دوستان و عزیزان، کرم شب ہمیں شما دوستان بخیر انشاءاللہ زندگی و زندگی آرامی داشته باشید، سلامت باشید، دوستان امیدوار هستم همه شما دوستان خوب باشید و خدا انشاءالله شما را سالم و شاد نگه دارد انشاءالله۔ خب دوستان امروز یک شنبه بود، امروز چند شنبه بود؟ زهرا خانم شاهین فاطمه امروز یک شنبه بود، یک شنبه گذشت، بله یک شنبه بعدی همچنان که همانطور که شما دوستان مستحضر هستید یک شنبه آینده بله امتحان پایانی کتاب ششم داریم، کتاب ششم امتحان پایانی، لذا دوستان حتما خودتان را آماده امتحان کنید و فردا حتما سر کلاس بیایید، هیچ کس فردا غایب نباشد انشاءالله۔ فردا به دوستان مهمها به شما میگویم، مهمها انشاءالله به شما میگویم. زهرا شازیه شاهین فاطمه بله آقای محمد علی حسین خان، آقای کلدیپ سنگھ، کردار فاطمه، آقای امان خان و عایشه خانم حتما انشاءالله فردا سر وقت بیایید، چون وقت کم است، سر وقت بیایید تا من همه مهمها را به شما در یک روز بگویم، ہمیں یہ مہمہارا در یک روز بگویم، سارے اہم ایک دن میں بتا دوں، اس میں ٹائم لگتا ہے، لذا دوستان فردا حتما سر وقت کلاس بیایید و هیچ کس کسانی که کتاب ششم میخوانند هیچ کس فراموش نکند امروز 11 می است، نه بله فردا 12 می، فردا حتما کلاس بیایند تا مهمهارا شاهین فاطمه، شازی خانم، زهرا خان درانی حتما فردا سر کلاس سر وقت بیایید، بله انشاءاللہ بله. ما امروز دوستان نکته باب مداد به دست گرفتن. بله دوستان اینجا متوجه هستید ما داشتیم چه میخواندیم؟ ما داشتیم کتاب درس بیستم نکته هارا میخواندیم، نکته هارا من دیروز به شما دوستان درباره این دو نکته توضیح دادم، درس بیستم 2 تا نکته دارد، بله دوستان یکی بفرمایید پسونده، یکی پسونده انگیز، پسونده بفرمایید دوستان انگیز، متوجه هستید دوستان یا نه؟ بله آقا. پسونده انگیز و یکی بله بفرمایید ایراد، درباره ایراد سخنرانی ایراد بله کردن و ایراد گرفتن، نگاه می‌فرمایید ایراد کردن و ایراد گرفتن. نکته دوم ایراد کردن، نکته دوم ایراد گرفتن، ایراد گرفتن ایراد. خب شاهین فاطمه متوجه هستید اینجا؟ شاهین فاطمه بله آقا. اینجا متوجه هستید نکته دوم ایراد کردن و درباره ایراد گرفتن. 2 تا واژه داریم ما، یک واژه داریم یعنی مصدر داریم ایراد کردن و یک مصدر داریم ایراد گرفتن، ولی معنایشون جدا است. ایراد کردن یعنی بیان کردن، ایراد گرفتن یعنی عیب گرفتن، بله
ایراد کردن کے معنی ہے بیان کرنا. بھلے حضرت امام خمینی یہ کیا سورانگیز ترین سخنرانی ہا ایراد کرد بھلے یعنی بیان کرد و مادرم درگار های من ایراد گرفت بھلے میرے کاموں پر ایراد کے معنی کیا ہے؟ ایراد بتایا تو ایراد کردن نہیں بیان کرنا نہیں خالی ایراد کے نہ دیکھیے یہی ایسے ایراد کردن کے معنی ہے بیان کرنا ایراد گرفت یعنی عیب نکالنا کمی نکالنا مرکب بھی پڑھا جائے گا پہلے مرکب بھی پڑھیں گے بھلے بھلے ایراد کے معنی ویسے اعتراض کے بھی آتے ہیں ایراد نہ دار ہاں جی یہی میں کوئی اعتراض ایراد نہیں ہوئی السلام علیکم خانم فوحسی شما نحضرت الفاتحہ رسیدن بخیر خوب انشاءاللہ کے سفر الان نحضرت الفاتحہ در مدینه است بله ایشون برای حج رفتن برای ما حتما دعا کنید نحضرت الفاتحه الان شما در مدینه هستید الان شما در یثرب هستید الان شما در یثرب هستید مدینہ در مدینه منوره هستید حتما سلام مرا به آقای ما برسونید انشاءالله حتما ہمیں جا کے رفتید سلام ہمارا برسونید و برای ما دعا کنید انشاءاللہ خدا انشاءاللہ شہر در ایران تو انشاءاللہ نحضرت الفاتحہ انشاءاللہ ہمیں یہ دعا و طاعت و نیائش شما خدا انشاءاللہ قبول کنند انشاءاللہ حتما برای ما دعا کنید و ما هم برای شما دعا کنید که شما انشاءاللہ به خوبی بله مناسک حج را بجا آورید و صاحب انشاءاللہ برگردید انشاءاللہ و یہ خبر خوشی هم انشاءاللہ به خدا شما یعنی خدا به شما بده انشاءاللہ متوجہ هستید دعا میکنی برای ما من برای ما دعا کنید ما هم دعا گو هستیم انشاءاللہ خدا هرچه که شما دوست دارید و هرچه همه خواسته ها و آرزوهایی که دارید انشاءالله به آنها برسید انشاءالله. خوب ایراد کردن و ایراد گرفتن. ایراد کردن یعنی بیان کرنا، ایراد کردن گرفتن یعنی اعتراض کرنا. دیکھیں لفظ ہے کہ ایراد لیکن معنی مرکب ہونے کے بعد بدل گئے. ایراد کردن یعنی بیان کرنا. امام خمینی سخنرانی ایراد کر یعنی امام خمینی نے اسپیچ بیان کی. و معذرات درکار ایمان ایراد گرا، میری ممی نے میرے کاموں پر اعتراض کیا، کمی نکالی. بلے متوجہ شدی دوستان. وا انگیز پس وقت انگیز یعنی درباره در شازی خانم چه توضیح دادم. انگیز در به چه معنی است انگیز؟ پس وقت انگیز به چه معنی است؟ نشاد انگیز نه همراه نشاد انگیز غم انگیز یعنی چیزی با چیزی باشد، چیزی همراه چیزی باشد. مثلا من میگویم مثلا این خبر نشاد مثلا بازی کرکٹ نشاد انگیز است. یعنی بازی کرکٹ جو ہے وہ نشاد انگیز ہے یعنی همراه با نشاد کرکٹ همراه با نشاد. و نهضت الفاطمه الان برای حج رفتن برای ما این خبر نشاط انگیز است. بله یعنی این خبر برای ما همراه نشاط است، همراه شادی و خوشحالی است. بله اول یاد گرفتن نے فارسی بله ما برای حج نتوانستیم برویم. این خبر برای ما غم انگیز است یعنی همراه غم است. بله ناراحتی ناراحتی است. یعنی دوستان از من بیشتر نمره در امتحان دوستان از من بیشتر نمره گرفت. این خبر برای ما حیرت انگیز است. بله این خبر برای ما حیرت انگیز است. یعنی میری فرینڈ بله سے آیا ہے یہ اس کا پریزنٹ سٹم
کس سے آیا یہ کس مصدر سے انگیز جو ہے انگیختن سے ابھارنے کے معنی ہے انگیختن بلے انگیختن ابھارنا ویسے تو انسان فرمائیں انگیختن کے معنی ابھارنے کے ہیں یہ نشاط انگیز یعنی خوشی ابھارنے والا حیرت انگیز مثلا حیرت غم انگیز غم ابھار کرنا ہے کسی چیز کے ساتھ ہونا خوب دقت بفرمائی بله نهضت فاطمه حتما خانوادگی که شما با همراه شما هستند به آنها هم بگویید برای ما حتما دعا کنند و برای بله برادر من که از دنیا رفت برای شما هم دعا کنند و برای پدر و مادر و خانواده هم دعا کنید انشاءالله و برای همه دعا کنید انشاءالله نکته اول شور به اضافه انگیز شور انگیز یعنی آنچه که شعور ہیجان و جوشش به وجود می آورد وہ چیز کے جو جوش ہیجان جذبہ وجود میں لاتی ہے مثلا صدای بلبل بسیار زیبا و شور انگیز بود بلبل کی آواز خوبصورت اور ہیجان کو ابھارنے ہمراہ ہیجان کے ساتھ تھی خیال آنچه که ہیجان مطلب ہیجان کے معنی نہیں جوش آنا ایک ہی آواز اگر خیال انگیز آنچه کے باعث خیال می شود وہ چیز جو خیال کا سبب بنی متوجہ ہستی بلے خیلی خوب دقت بھی فرمائیں خیال انگیز او پی واسطے داستان ہے یہ خیال انگیز بھی خانت پی واسطے نہیں لگا تھا وہ ہمیشہ خیال انگیز کہانیاں پڑھتا ہے بلے دل انگیز یعنی آنچه کے دل را به نشاط و خوشی تحریک کند وہ چیز جو دل کو خوشی اور نشاط کے لیے ہلاتا ہے تحریک کرتا ہے ابھارتا ہے نسیم دل انگیز بہاری نسیم دل انگیز بہاری دل انگیز بہاری نسیم دل انگیز بہاری بہار کی دل انگیز نسیم بے انسان آرامش مدہد انسان کو سکون دیتی ہے نسیم کسے کہتے ہیں نسیم ہوا کو صبح کی ٹھنڈی ہوا دیکھیے ایک ہوتا ہے صبا ایک ہوتی ہے نسیم ٹھیک ہے اور ہوا کے نام ہے عربی میں صبح کی ہوا نہیں صبح سے صبا کہتے ہیں آدھی رات کے بعد جو چلتی ہے کبھی آپ نے خدا نہ کرے کسی کے ساتھ کبھی آپ کے پیٹ میں درد گیس کا یا کسی بھی طرح کا درد تکلیف یا بیماری میں آپ کبھی پڑے ہوں گے جب نیند نہیں آ رہی ہوگی پوری رات تڑپ رہے ہوں گے یا پریشان ہوں گے بے چین ہوں گے لیکن جیسی آدھی رات گزرنے کے بعد اچانک سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پتہ بھی نہیں لگتا سارا درد کہاں گیا کیا ہوا نیند آ جاتی ہے بالکل آرام کی نیند آ جاتی ہے ایسا نہیں کہ تکلیف ٹھیک ہو گئی تکلیف وہی ہے جو تھی لیکن وہ نسیم جب چلتی ہے اچھوں کو سلا دیتی ہے اتنی اچھی ہوتی ہے سکون بخشتی ہے نسیم تڑکے میں جو ہوا چلتی ہے اذان صبح ٹائم اور اس سے پہلے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں تو اگر انسان درد میں بھی تڑپ رہا ہو پوری رات لیکن اس وقت آتے آتے اور جب نسیم چلتی ہے تو سو جاتا ہے اسے کہتے ہیں نسیم اور جو صبا ہوتی ہے صبا وہ صبح والی نسیم میں دل انگیز بہاری بہار کے موسم کی دل انگیز دل کو خوش کر دینے والی ہوا بے انسان آرامش مدہد انسان کو سکون دیتی ہے غم انگیز یعنی آنچه کے غم و ناخوشی فون کر دو فیصل کو پانی کے لیے پہلے آبائی مائک بند کر کے فون کیجیے آپ فیصل کو پانی کے لیے ورنہ یہی لا دے گا وہ پانی پہلے مائک بند کر کے فون کیجیے فیصل کو ورنہ وہ یہی لا دے گا کلاس میں پانی غم انگیز غم و ناراحتی ایجاد می کند ولی غم انگیز یعنی وہ چیز کہ جو غم اور ناراحتی غم ایجاد کرتی ہے جریان عاشورا و امام حسین علیہ السلام بسیار غم انگیز است جریان یعنی حادثہ عاشورا کا حادثہ امام حسین کا حادثہ بہت غم انگیز ہے فتنہ انگیز آنچه کے باعث فتنه می شود جو کچھ فتنه کا سبب بنے یکی از حکومت ہے یہ فتنہ انگیز حکومت امریکہ است فتنہ ابھارنے والی حکومت میں سے ایک امریکہ کی حکومت ہے
بھلے نشاط انگیز، نشاط انگیز آنچه که باعث نشاط و شادابی می شود. ورزش شنا سویمنگ بسیار نشاط انگیز ہے، بہت نشاط انگیز ہوتی ہے. پسوند انگیز کس لیے آتا ہے؟ برائے بیان ہمراہی چیزی با چیزی، کسی چیز کا کسی چیز کی ہمراہی کے لیے ہمراہی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. در مثال آخری، آخری مثال میں نشاط انگیز پسوند بلے بیان میکونت بیان کر رہا ہے کہ ورزش ہمراہ با نشاط است، یعنی یہ ورزش نشاط کے ساتھ ہے. نقطۂ دو ایراد کرنا یعنی بیان کرنا. امام خمینی قدس سرہ در روز 12 میں بہمن، امام خمینی نے 12ویں بہمن 1357 1357 در بہشت زہرا یہ کیا شور انگیز ترین سخنرانی ہارا ایراد کردن ہے. بلے شور انگیز ترین سب سے زیادہ ہیجان برپا کرنے والی اس اسپیچ میں سے ایک بیان کی. ایراد گرفتن یعنی اشکال و عیب گرفتن، اعتراض کرنا. حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں از خاری کے درپا یہ دیگران است، وہ کانٹا کہ جو دوسروں کے پیر میں ہے، ایراد نہ گیر، اس پر اعتراض نہ کرو. از تیری کے در چشم خودت ہست، سخن میں کو وہ تیر جو تمہاری آنکھوں میں لگا ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرو. دوسرے کے یہ مت کہو کہ بھائی دیکھو وہ لوگ آٹا بھی نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے اور کھانے کو بھی نہیں ہے. جی جیسا کہ آج کل چل رہا ہے دنیا میں، جی آپ کہیے ہماری روزگار نہیں ہے، دیکھو اس کے یہاں ہم نے پانی بند کر دیا، ہماری جو جاب وغیرہ پڑھائی کا بھی پڑھائی نہیں ہو رہی، یہ معاملہ ہے، یہ نقصان ہے، وہ ہے، یہ بھی مہنگا ہو گیا، وہ دیکھو دیکھو ان کے پاس آٹا بھی نہیں ہے. بھلے یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے. بھلے لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کانٹا جو دوسروں کے پیروں میں ہے اس پر اعتراض نہ کرو، بلکہ وہ تیر جو تمہاری آنکھوں میں لگا ہوا ہے اس کو دیکھو، اپنا دیکھو. متوجہ شدی؟ بیشتر بدانی ساعت 2 بعد الظہر، بعد الظہر 2 بجے، روزے 21 بہمن سال 1357 1357 سال کا 21ویں بہمن کا بعد الظہر کے 2 بج رہے تھے. روزی پرشور و پرحادثے اور روزائی حکومت ستمگر شاہنشاہی، ایک ایسا دن جو پرشور اور پرحادثہ تھا با شاہنشاہی حکومت، ظالم شاہنشاہی حکومت کے دنوں کا جی پرحادثہ ترین دن تھا. اطلاعیے شماری 4 فرماندہی نظامی تہران از رادیو پخشو، خبر خبر نمبر 4 تہران کی جو نظامی فرمانداری ہوتی ہے، سرداری، ادھر سے ریڈیو سے اعلان ہوا، پخش ہوا. امروز عبور و مرور ساعت 4:04 بعد الظہر ممنوع بھی باشد، آج سے گزرنا نکلنا بڑھنا 4:30 بجے سے بعد الظہر سے منع ہے. مردم با شنیدن خبر، لوگوں نے خبر سننے کے بعد نبی دانستن شکار باید کو گناہ، نہیں پتا تھا انہیں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا کریں. احتمال بروز خطری در پیش بود، جی ایک خطرے کے پیش آنے کا احتمال سامنے تھا. نگرانی و اضطراب پر چہرے ہا سائے انداختے بود، نگرانی، اضطراب، بے چینی اور پریشانی چہروں کو پر سایہ ڈالے ہوئی تھی. ہمیں یہ چشمہ بے امام دوفتے شدے بود، ساری آنکھیں سب اہل ملک کی آنکھیں امام خمینی پر دوفتے کو شدے بود یعنی ان پر ٹکی ہوئی تھی. امام در اتاق پوچھی کی پورا امید و آرامش بے فکر فرو رکھتے بودن. امام خمینی ایک چھوٹے سے کمرے میں پورا امید و آرامش، سکون اور امید سے بھرے ہوئے، بے فکر فرو رکھتے بود، سوچ میں پڑے ہوئے تھے، سوچ میں پڑے ہوئے تھے. ناگہان امام از جائے خود برخاستن، اچانک امام خمینی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. و در حالی کے زیر لب دعائی را زمزمے می کردن، اس حالت میں کہ زیر لب یعنی دعائی را زمزمے می کردن، تھوڑی دعا گنگنا رہے تھے، یعنی دعا آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے. بھلے وضو کی رفتن، وضو کیا و 2 رکعت نماز خواندن، 2 رکعت نماز پڑھی. ایشان می دانستن در لحظات حساس، وہ جانتے تھے کہ ان حساس اور سینسیٹیو لمحوں میں
تصمیم گیری جز بے یاری خدا توانا ممکن نیست. ایسے سینسیٹیو لمحات میں وہ جانتے تھے کہ فیصلہ لینا خدا توانا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. بعد از نماز و نیائش، نماز اور دعا کے بعد دلی مطمئن دل کے ساتھ کاغذ و قلم ہی برداشت کر، پھر کاغذ اور قلم اٹھایا وہ نوشتہ اور لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملت شجاع ایران کی بہادر قوم، اہالی محترم تہران کے محترم رہنے والوں، اعلامیہ امروز حکومت نظامی حکومت کا آج کا یہ اعلان خدعے و خلاف شرع، یہ دھوکہ ہے اور شریعت کے خلاف ہے. مردم بے ہیچ وجہ بے آن اعتنا نہ کنان، لوگ کسی بھی صورت میں اس خبر پر بھروسہ نہ کریں، مت مانیں. ہراسی پہ دل راہ نہ دہی، کوئی ڈر کوئی خوف دل میں جگہ نہ دو، یعنی مت ڈرو کہ بے خواست خداوند تعالی حق پیروز ہے. پہلے خداوند عالم کے چاہنے کے مطابق حق کامیاب ہے. مردم منتظر شنیدن دستور کوبندگی اس طرف امام شاہ بودان، لوگ بھلے اپنے امام کی طرف سے ایک کوبندے یعنی جھکجھوڑ دینے والا پھوٹ دینے والا حکم کے منتظر تھے، اس حکم کے سننے کے منتظر تھے. بے پوچھے وہ خیابان عریقاً، یہ سنتے ہی پیغام ان کا گلیوں میں اور سڑکوں پر بکھر گئے، پھیل گئے. وہ حکومت نظامی بھی اثر شوئی، نظامی حکومت بے اثر ہو گئی. جوانان با آتش زدن لاستی کھائی کوہنے راہ بستن، جوانوں نے جی ٹائر وغیرہ کو آگ لگا کر، پرانے ٹائر وغیرہ کو آگ لگا کر راستوں کو بند کر دیا. لاسٹک مطلب ٹائر. اچھا، گاڑیوں کا ٹائر. شعار میدان، چھوٹے بڑے سب شعار دے رہے تھے، نعرے بلند کر رہے تھے. وہ ایران سزائے دل نشین تکبیر اور ایران دل نشین تکبیر کی دل نشین آواز سے بھر گیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مراکز پولیس تصرف شد، پولیس کے جو مرکز تھے، سینٹر تھے، یعنی جو ان کے اڈے تھے وہ تصرف ہو گئے. مردم یعنی ان کو قبضہ لیا گیا، قبضہ ہو گیا. مردم مسلح شدن، لوگوں کے پاس ہتھیار آ گئے. وہ پادگاہ و ساختمان صدا و سیما، جو صدا و سیما کی جو بلڈنگ تھی، یعنی کس کی، نیوز سینٹر کے جو ہوتے نیوز، اس کی وسائل مراکز. پادگان خان کیا مطلب؟ پاد یعنی ان کے اڈے، جو جسے آپ کہتے ہیں نا نیوز روم. نیوز روم. سائر مراکز مہم اور اہم سارے سینٹر در اختیار مردم انقلابی قرار گرفت، انقلابی لوگوں کے ہاتھوں میں پڑ گئے. اعضائے اصلی حکومت شاہ دستگیر شدن، شاہ کی حکومت کے جو مین پارٹ تھے لوگ وہ گرفتار ہو گئے. بدر نہایت آخر میں در 22 بہمن خورشید پیروزی ملت، قوم کی کامیابی کا سورج، شب ظلم و ستم میں ایران را پایان بخشید. ایران کا جو ظلم و ستم کی رات تھی اس کو تمام کر دیا. متوجہ شدی؟ تمام شد. بلے خب درس قبلی دوستان بیشتر بدانیم نہ خواندے بودیم، درس 19 بیشتر بدانیم را نہ خواندے بودیم. بیشتر بدانیم توصیہ ہے از امام خمینی قدس سرہ، امام خمینی کی وصیتیں نصیحتیں. ان جانب یہ آپ کا لیٹر تھا، ان جانب چشم امیدم بے جوانان روحانی و دانشگاہی مسلمان بودے. پہلے میری امید کی آنکھیں، میری امید کی آنکھیں روحانی یعنی مولوی اور اسٹوڈنٹ دانشگاہی مسلمان جوانوں کے اوپر ہیں. وہ انتظار دارم، میں منتظر ہوں کہ بات تہذیب نفس و اخلاص، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر کے اور اخلاص کے ساتھ مطالعات و تحقیقات وسیع و دامن داریرہ در زمین شناخت احکام اسلامی و مبانی نورانی قرآن آغاز نمایاں کہ خلوص کے ساتھ اور اپنے نفس پاک و پاکیزہ بنانے کے ساتھ جی اسلامی پھیلے ہوئی تحقیقات، ریسرچ اور مطالعات دامن دار یعنی جو کنٹینیو والی رہتی ہیں، ایسے مطالعات کو احکام اسلامی کے شناخت کے راستے میں وہ مبانی نورانی قرآن کے جو نورانی مبنا ہیں، بنیا ہوئے ہیں، ان کو آغاز کریں. اسلام واقعی را بے شناسان وہ بے شناسانان حقیقی اسلام کو پہچانیں اور پہچانوائیں. وہ ملت اسلام را بیدار و آگاہ سازن اور ملت اسلام کو بیدار کریں اور آگاہ کریں.
شما جوان ہا آن رمزیرا کے بے آن رمز پیرو شدید تم جوان وہ رمز وہ راز جی جس راز سے آپ کامیاب ہوئے وہ حفظ کنی جس پوائنٹ سے آپ کامیاب ہو اس کو حفاظت کیجئے وہ آن وہ کیا ہے حفظ وحدت کلمے کی وحدت کو حفاظت کیجئے اختلافات درکنات پہ گزاری اختلاف چھوڑیے کامیابی ہمیشہ اتحاد میں ملتی ہے اختلاف کو چھوڑیے اقشار کہتے ہیں الگ الگ نسل و قومیں کہ دربین شمامی خان اختلاف بے اندازن وہ لوگ وہ نسلیں وہ لوگ کہ جو تمہارے درمیان اختلاف ڈال رہے ہیں دست رد انکار کا ہاتھ بے سینے آنا بے زنین انکار کا ہاتھ ان کے سینے پر مارو اینا امال تاغوتن یہ لوگ شیطان کے کارگر ہیں ومی خان شمارا نور خارج وہ بے ظلمات وارد کنند اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نور سے نکال کر تاریکیوں میں وارد کریں توجہ شدی پہلے این بود در سے بیستون بله متوجه شدید همه شما دوستان فردا دوستان درس 11 و 12 و 13 حتما مطالعه کنید کتاب کارو ببینید انشاءاللہ حتما کسی فردا غایب نباشد سر وقت کلاس باشد انشاءاللہ فردا حتما من مهم هارا به شما میگویم آفرین فاطمه حتما فردا ساعت 8:30 سر وقت کلاس باشید من مهم هارا به شما دوستان میگویم یک شنبه بعدی انشاءاللہ امتحان داریم وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم انشاءاللہ دوستان حتما خودتان نبسید آماده کنید و بخوانید و مطالعه کنید متن را بخوانید موفق و مفید باشید خدا نگهدار شما خدا حافظ شما خدا حافظ شما خدا نگهدار شما